الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب و نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہیں، اور یہ حقیقت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ قریش کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے ہی نامی گرامی ہیں۔ ان میں سے ایک فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانور کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں آتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت و طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب آپ کو قریش کہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے کے محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چور کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجدہ نشین ہوئے۔ بہت حسین خوبصورت تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بامقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔